بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سابق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم القول اور معصوم الفعل کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی امور میں خلاف اولا کام کرنے کے متعلق اور تشریع فعلی وغیرہ کی کچھ وضاحتیں پیش کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر احوال سب واجب الاتباع ہے۔ سنت کو اپنانے اور سنت کی اہمیت کی وضاحت کے تناظر میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو اور نسیان کے متعلق کچھ وضاحت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور احادیث صحیحہ کے بنظر غائر مطالعہ اور مزاولت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واحد مقصد تشریع اور تعلیم احکام الہیہ تھا۔ اگر یہ نکتہ پیش نظر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض ایسے حیرت انگیز واقعات نظر آتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے اور کیوں کر پیش آ گئے اور ان کی کیا تعویل اور توجیہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالی نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سورۃ الاحزاب۔ ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم کبھی نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ شیطان مردود جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور انسان کا سب سے بڑا ازلی دشمن ہے، خصوصاً نماز کے شروع کرتے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے کہ کسی بھی طرح ہو سہو اور نسیان میں نمازی کو گرفتار کر کے اس کی نماز خراب کر دے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور تابعدار بن چکا تھا۔ نیز ارشاد الہی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور خشوع فی الصلاۃ اور اتم مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کیوں نہ ہو کہ خود فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، رواہ امام احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار تھا کہ آپ کی محبوب ترین چیز نماز تھی، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے اور 4 کے بجائے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، اور یہ 1-2 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ مختلف نمازوں میں مختلف صورتوں میں بھولے
اور تو اور غسل جنابت کو بھول گئے اور اسی حالت میں نماز پڑھانے مسجد میں تشریف لے آئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اقامت ہو گئی، تب یاد آیا تو نمازیوں کو کھڑے رہنے کی ہدایت فرما کر الٹے پاؤں واپس تشریف لے کے گئے اور غسل کر کے آئے، تب نماز پڑھائی، جیسے کہ صحیح البخاری کے کتاب الغسل وغیرہ میں موجود ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اور کس راہ سے بھولے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہی اس عقدے کی گرہ کشائی اور حیرت کا ازالہ کرتا ہے۔ فرمایا لم انسا ولیکن انسا لکی تستنوا بہ، اور ایک روایت میں انما انسا لتستنوا بی، میں بھولتا نہیں بلکہ مجھے بھلا دیا جاتا ہے تاکہ تم مجھ سے سنت یعنی حکم شرعی معلوم کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مجھے صرف اس لیے بھلا دیا جاتا ہے تاکہ مجھ سے تم سنت معلوم کرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نسیان الا ما شاء اللہ کے تحت داخل ہے، اور اللہ تعالی نے اس لیے بھلایا ہے تاکہ امت کو عملی طور پر بھی نماز میں سہو اور نسیان کی مختلف صورتوں میں مختلف احکام کی تعلیم دی جا سکے۔ نیز امام اگر غسل جنابت کو بھول جائے اور وضو کر کے نماز پڑھانے مصلی پر کھڑا ہو جائے تو اچانک یاد آ جانے کیا کرے، اور مقتدیوں کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ابواب الصلاۃ کے ذیل میں سجود سہو کے طویل الذیل ابواب حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے اور اجتہاد میں بھی معصوم تھے کہ اللہ تعالی کے ارشاد انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، سورۃ النساء کے تحت ایسے امور جن میں کوئی نص وحی مطلوع یا غیر مطلوع نہ ہوتی، ان میں اپنی رائے اور اجتہاد سے حکم فرماتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول نزول وحی کا انتظار فرماتے، اگر وحی نازل نہ ہوتی اور نہ نازل ہونے کی توقع باقی رہتی تو اللہ تعالی کے بتلائے ہوئے اصول شریعت اور اصول احکام و مسائل کے تحت اپنی رائے اور اجتہاد سے حکم فرماتے۔ اس حکم پر اللہ تعالی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برقرار رکھنا ہی اس کے قطعی اور من عند اللہ ہونے کی دلیل ہوا، یعنی اگر وہ حکم تشریعی حیثیت سے مناسب نہ ہوتا تو اللہ تعالی فوراً متنبہ فرما دیتے، اس لیے کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں کا سلسلہ جاری تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالی کا یہ اعلان بھی ملاحظہ ہو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الیہ، سورۃ النساء۔ لہذا اللہ تعالی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اجتہادی حکم پر برقرار رکھنا اس کی قطعی دلیل ہے کہ وہ حکم حجت شرعیہ ہے اور من عند اللہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس رائے اور اجتہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں۔
روی عن عمرو بن دینار ان رجلا قال لعمر اللہ قال ما انما هذا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتا، جیسے کہ علامہ زمخشری نے کشاف میں ذکر کیا ہے، اور شیخ ابو منصور الماتریدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر کی تائید حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذکورہ ذیل اثر سے کرتے ہیں کہ اخرج عبد بن حمید عن قتادہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ قال بما سن لک الدر المنثور۔ اسی لیے شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ بما اراک اللہ کی رائے اور اجتہاد کو بھی وحی کا مصداق قرار دیتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی کتاب اصول سرخسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریع احکام کے 4 طریقے بتلاتے ہیں اور وحی کی 4 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، وحی ظاہر جلی، جو وحی مطلوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے یعنی علی الاغلب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتی تھی۔ پورا قرآن کریم اس کا مصداق ہے۔ نمبر 2، وحی ظاہر خفی، وہ وحی غیر مطلوع بذریعہ فرشتہ کے یا بصورت القاء فی القلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی۔ نمبر 3، وحی باطنی، پیش آمدہ مسائل اور واقعات و جزئیات میں کافی غور اور خوض کے بعد جو علم و یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں من جانب اللہ پیدا کر دیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدون تذبذب و تردد حکم فرما دینا، یہ علم اور یقین ہی وحی الہی ہے۔ نمبر 4، ما یشبہ الوحی، ابتدائی 3 قسمیں جو وحی کی ہیں، ان کی نہ ہونے کی صورت میں نزول وحی کا کافی انتظار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام اپنی رائے اجتہاد سے یا صحات سے یا صحابہ اکرام کے مشورے سے نافذ کیے، وہ اللہ تعالی نے ان کو برقرار رکھا، یعنی اس کے خلاف کوئی تنبیہ لطیف نہیں کی گئی، تو یہ قسم ما یشبہ الوحی ہے۔ اول تینوں قسموں کی وحی کے احکام قطعی و یقینی احکام الہیہ ہے۔ چوتھی قسم کی وحی کے احکام من جانب اللہ تقریر یعنی برقرار رکھنے کے بعد قطعی اور یقینی ہو جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر پہلی 3 قسم کی وحی کے احکام میں غلطی کا مطلق امکان نہیں ہے۔ چوتھی قسم کے احکام میں ابتداءً غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے سکوت فرمانے اور برقرار رکھنے کے بعد وہ بھی قطعی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سورہ آل عمران کے تحت صحابہ کرام سے مشورہ کرنے پر بھی مامور تھے، اور ظاہر ہے کہ مشورہ غیر منصوص اور اجتہادی امور میں ہی کیا جا سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت مذکورہ بالا قسم کے اجتہادی امور صحابہ اکرام کے مشورے سے بھی طے کیا کرتے تھے۔ جو علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
تمام تر احکام تشریعیہ اور اوامر و نواہی، قضاء و معاملات، غرض جملہ تشریعی اقوال و افعال اور تقریر کو آیت کریمہ وما ينطق عن الهوى اور ان اتبع الا ما یوحى الی وغیرہ آیات کی بنا پر وحی الہی جلی یا خفی پر مبنی قرار دیتے ہیں، اور رأی اور اجتہاد کے ذریعے احکام نافذ کرنے کو ان نصوص کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں مشورہ کے حکم کو حربی امور یا دنیاوی معاملات سے مخصوص قرار دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے روایات اور قرآن کریم کی آیت کو بنیاد قرار دے کر شورا کو اسلامی نظام حکومت کی ایک بڑی کڑی قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان کی کتاب السیاست الشرعیہ اور اصول سرخسی